بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس کا اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان۔ فلسطین کی مزاحمت کار تنظیم حماس نے اسرائیل پر جنگ بندی کا الزام عائد کرتے ہوئے یرغمالیوں کی رہائی کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک پوسٹ میں کہا کہ ہفتے کے روز رہا ہونے والے یرغمالیوں کی رہائی کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور یہ عمل اس وقت تک معطل رہے گا جب تک کہ اسرائیل ماضی کے ہفتوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم معاہدے کی شرائط پر عمل کرنے کے پابند ہیں، بشرطیہ اسرائیل بھی ان شرائط پر عمل کرے۔ حماس کے اس اعلان کے جواب میں اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو غزہ میں کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ حماس کی جانب سے ہفتے کے روز جنگ بندی کے نفاذ کے بعد چوتھی بار یرغمالیوں کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی، جس میں 3 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کو اغوا کیے گئے 79 افراد اب بھی غزہ میں موجود ہیں، جن میں سے صرف 20 افراد کو موجودہ جنگ بندی کے مرحلے میں رہا کیا جانا تھا، جن میں سے 8 کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے بدلے میں اسرائیل نے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا، جن میں سے 18 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان میں سے اکثر قیدیوں کو 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں حراست میں لیا گیا تھا اور ان کے خلاف کوئی عوامی الزامات نہیں۔ ادھر جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ گزشتہ ماہ قطر میں ہونے والے معاہدے کے تحت دوسرے مرحلے کی بات چیت کا آغاز پیر کے روز ہونا تھا، تاہم پیر کی صبح حماس کے زیر انتظام غزہ حکومتی میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے میں طے شدہ پناہ گاہوں کی سپلائی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حماس کے اس اعلان کے بعد خطے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی اور دونوں اطراف سے کسی بھی ممکنہ تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی روکنے کے اعلان پر اسرائیل نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حماس پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے فوج کو دوبارہ ہائی الرٹ کر دیا۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے یرغمالیوں کی رہائی روکنے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ انہوں نے فوج کو ہدایت دی ہے کہ وہ غزہ میں ہائی الرٹ رہے اور اسرائیلی آبادیوں کا دفاع یقینی بنائے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حماس کا یرغمالیوں کی رہائی روکنے کا اعلان جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس سے قبل فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے بیان میں یرغمالیوں کی رہائی روکنے کا اعلان کیا تھا۔ ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی کے متعدد علاقوں میں طے شدہ طریقے کے مطابق امداد بھی نہیں پہنچائی گئی، جبکہ مزاحمتی گروہوں نے معاہدے کی مکمل پاسداری کی۔ ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ ان وجوہات کے باعث ہفتے کے روز یعنی 15 فروری 2025 کو اسرائیلی یرغمالیوں کی ہونے والی رہائی کو اگلے احکامات تک روک دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یرغمالی ہفتے تک رہا نہ ہوئے تو جنگ بندی معاہدے منسوخ کر دیں گے، امریکی صدر نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یرغمالی ہفتے تک رہا نہ ہوئے تو جنگ بندی معاہدے کی منسوخی کا اعلان کر دوں گا۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلومینیم اور اسٹیل پر 25% ٹیرف عائد کرنے کے ایگزیکٹو آرڈرز اور فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ کو معطل کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مختلف ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قانون کے تحت کاروباری مقصد کے لیے غیر ملکی حکام کو رشوت دینا ممنوع تھا۔ حکم نامہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر ملکی اہلکاروں کو رشوت دینے پر امریکیوں کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ ٹھیکوں میں غیر ملکی اہلکاروں کو رشوت دینے والے امریکی اہلکار اب کارروائی سے محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گاڑیوں، چپس اور ادویات پر بھی ٹیرف عائد کر رہے ہیں۔ دوسرے ممالک ٹیرف لگائیں تو اعتراض نہیں، جبکہ اسرائیل یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو غزہ جنگ بندی ہفتہ کو ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اردن اور مصر نے فلسطینیوں کو نہ بسایا تو امداد بند کر دوں گا۔ امید ہے اردن فلسطینیوں کو لینے کے لیے مان جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یرغمالیوں کی رہائی مؤخر ہونے پر اسرائیل میں کوہرام مچ گیا، احتجاج شروع۔
حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کیے جانے پر اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج شروع کر دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی شہریوں نے اسرائیلی وزارت سلامتی کی عمارت کے سامنے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ غزہ سے دیگر یرغمالیوں کو جلد واپس لایا جائے۔ واضح ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث یرغمالیوں کی رہائی تحکم ثانی مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی کے شہریوں کے اپنے علاقوں کو واپسی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ اسرائیل غزہ پٹی میں امدادی سامان کے داخلے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ دوسری جانب حماس کے جانب سے قیدیوں کی رہائی ملتوی کرنے کے اعلان کے بعد اسرائیلی فوج ہائی الرٹ پر ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام حماس پر عائد کیا، جبکہ فلسطینی گروپ نے اعلان کیا کہ انہوں نے اسرائیلی خلاف ورزیوں کی وجہ سے اسیران کی رہائی روک دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ میں نے فوج کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ غزہ میں تیاری کے ہائی لیول پر تیار رہیں اور اپنی برادریوں کا دفاع کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس کا یرغمالیوں کی رہائی روکنے کا اعلان جنگ بندی معاہدے کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ حماس نے اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں پر یرغمالیوں کی رہائی کا عمل روک دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سمجھداری اور قابل احترام نہیں ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو غزہ واپس آنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو غزہ واپس آنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو غزہ کی نسبت کہیں بہتر رہائش مل جائے گی۔ میں فلسطینیوں کے لیے ایک مستقل جگہ بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا فلسطینیوں کو واپس بھی آنا ہو تو کئی سال لگ جائیں گے کیونکہ غزہ ابھی رہنے کے قابل نہیں۔ غزہ کے 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے لیے خوبصورت رہائشی علاقے بنائیں گے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ اردن اور مصر کے ساتھ معاہدہ کر کے فلسطینیوں کو وہاں بسانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی فوج کی فیصلہ کن حملے کے لیے پیش قدمی، یوکرینی گاؤں پر قبضہ۔ روسی فوج نے مشرقی یوکرین کے گاؤں اوریکھو واسیلیوکا پر قبضہ کر لیا جو اسٹریٹجک فوجی مرکز چسیو یار کے قریب ہے۔ روسی فوجی بلاگرز کا کہنا ہے کہ فرنٹ لائن قصبے چسیوار میں شدید لڑائی جاری ہے جو روس کو خطے میں مزید پیش قدمی سے روکنے والے آخری باقی شہری علاقوں میں سے ایک ہے۔ روسی وزارت دفاع نے معمول کی بریفنگ میں کہا ہے کہ فیصلہ کن حملے کی کارروائیوں کے نتیجے میں فوجیوں کے جنگی گروپ نے ڈونسٹیک کے علاقوں میں اوریخو ولیسیوکا کی بستی کو آزاد کروایا جس میں گاؤں کے لیے روسی نام کا استعمال کیا گیا تھا۔ اوریخو چسیوار کے شمال میں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر اور یوکرین کے زیر قبضہ شہر سلوانسک کی سڑک کے قریب واقع ہے۔ تازہ پیش قدمی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب روسی فوج ڈونسٹیک کے علاقے میں مزید آگے بڑھ رہی ہے۔ روسی فوج نے جمعے کے روز کانکنی کے اہم قصبے تورٹسک پر قبضے کا دعویٰ بھی کیا تھا، جبکہ یوکرین اس بات سے انکار کرتا آ رہا ہے کہ ماسکو کے فوجیوں کا وہاں مکمل کنٹرول ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار بننا چاہتے ہیں تو اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کریں۔ رکن سعودی شورا کونسل یوسف بن تراد نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار بننا چاہتے ہیں تو اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کر دیں۔ مقامی اخبار میں لکھے گئے مضمون میں رکن شورا کونسل یوسف بن تراد کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلیوں کو الحاق کے بعد گرین لینڈ میں بھی آباد کر سکتے ہیں۔ رکن سعودی شورا کونسل کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسیاں احمقانہ، غیر منطقی اور یک طرفہ ہیں، جبکہ صہیونی اور اتحادی سعودی عرب پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 13ویں اور 16ویں صدی میں یورپی ممالک نے یہودیوں کو ملک بدر کیا۔ امریکی پالیسی میں غیر قانونی قبضہ اور مقامیوں کی نسل کشی شامل ہے۔ غزہ کے فلسطینیوں کو عرب ممالک بھیجنے کی تجویز اسرائیل کے موقف سے مماثل ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ انسانیت کے خلاف جرائم تصور کیے جاتے ہیں۔
यूसुफ बिन तराद अल सोदन के मुताबिक फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन से बेदखली का मंसूबा ज़हूनी तबके ने तैयार किया। इसके लिए वाइट हाउस का डायस शर्मनाक तरीके से इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मसला फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के हकूक़ पर सऊदी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा पर अमरीका की जानिब से कब्ज़ा करने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमरीका गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा कर लेगा, हम इसके मालिक होंगे, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हजारों मुलाजमतें पैदा करना है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।